سے واقف نہیں تھی۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ یہ مدرسہ اشرف العلوم ہے، یہاں بچے پڑھتے ہیں۔ آپ کو بھی ذوق و شوق ہوا کہ لاؤ میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں، عالم نبیل بناؤں، فاضل جلیل بناؤں۔ یہ شوق ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ اب یہاں آپ لے کر آئے بچے کو اور استاد سے یہ کہا کہ حضرت میرے اس بچے کو اس مدرسے میں داخلہ دے دیجئے اور اسے حافظ بنا دیجئے، اسے عالم بنا دیجئے۔ استاد نے قبول کر لیا، درسگاہ لگی ہوئی تھی، بچہ بھی شامل ہو گیا۔ اب جب بچہ شامل ہو گیا تو استاد نے شاگرد سے فرمایا کہ کیا تم الف نہیں جانتے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ جاننے والے پہلے اور کچھ نہ جاننے والے بعد میں۔ اگر ایک جاننے والا بھی پہلے ہے اور ڈھیر سارے نہ جاننے والے بعد میں آئے اور یہ سوال اگر استاذ کر دے تو بولو اس کا سوال مکمل ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اگر بچہ آیا اور کوئی نہیں ہے اور استاذ الف کی پہچان کرانے سے پہلے، انگلی پکڑ کر الف پر رکھوانے سے پہلے اگر استاذ بچے سے پوچھ لے کہ کیا تم الف نہیں جانتے، تو بولیے کوئی سمجھدار گارجین اپنے بچے کو اس استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھا لے گا؟ بولو بھائی، بٹھا لے گا؟ سوال اس وقت کیا جائے گا کہ جب اس کا علم دے دیا جائے۔ اگر علم نہیں دیا گیا تو سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ استاذ بار بار پوچھ سکتا ہے اگر اس نے الف کا علم دے دیا، با کا علم دے دیا، تا کا علم دے دیا، الف با ملا کے اب ہوتا ہے اس کا علم دے دیا، تو جب علم دے دیا اس نے، سکھا دیا اس نے، تو سبق پوچھنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بھائی، ہے نا بھائی؟ سبق پوچھنے کا حق ہے۔ لیکن کوئی موجود نہیں، صرف ایک آئے یا 10 آئے اور آتے ہی استاد یہ سوال کی فائرنگ کر دے بچے کے اوپر، تو گارجین رکھے گا، کہے گا لگتا ہے مولوی صاحب کا دماغ کچھ ادھر ادھر ہو گیا، حافظ جی کا دماغ چل گیا ہے۔ ابھی بچے نے تو نکتہ سیکھا نہیں اور الف پوچھ رہے ہیں، نکتے کو تو سیکھا ہی نہیں اور الف پوچھ رہے ہیں، تو ہر گارجین اپنے بچے کو لے چلا جائے، اشرف العلوم میں نہیں پڑھائے گا۔ بات سمجھے نا؟ لیکن ایک طالب علم تھا جسے الف سے یا تک سکھا دیا۔ اب ایک نہیں کہ شمار بچے آ جائیں، درسگاہ میں بیٹھے اور استاد سوال کرے کہ کیا تم الف نہیں جانتے، تو بولو اس کا سوال انویلڈ ہوگا؟ بولیے، کیونکہ 10 میں سے ایک تو ہے جو جاننے والا ہے۔ بلا تمثیل مجھے کہہ لینے دو، عالم ارواح میں ساری روحیں جمع تھیں، کوئی نہیں جانتا تھا کہ رب کیا ہے، سب رب نہیں جانتے تھے، ساری روحیں رب کو نہیں جانتی تھی، لیکن انہی روحوں میں ایک روح ہے جناب محمد رسول اللہ کی، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو جانتی ہے۔ تو اللہ نے حکم فرمایا کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟
ساری روح خاموش تھی. غضب الہی ان سے قریب ہونے والا تھا کہ رحمت مصطفی کو گوارا نہ ہوا کہ میرے گردا گرد یہ جمع روحیں ہیں اور ان پر اللہ کا غضب ہو. تو وہ راز جو سینے میں تھا آشکارا فرما دیا بلا کہہ کر کے. بلا کہہ دیا. جیسے ہی بلا کہا سب نے بولی بولنا شروع کر دیا. سب نے بلا کہا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قالوا بلا. سب نے بولنا شروع کر دیا بلا. پھر بھی نہیں جانتے کہ رب کیا ہے. پھر بھی نہیں جانتے کہ رب کیا ہے. بلا تو کہہ دیا لیکن پھر بھی نہیں جانتے کہ رب کیا ہے. مگر سنو، جانے میں نہ صحیح انجانے میں بھی جو نبی کی بولی بولتے ہیں اللہ ان پر اپنا انعام عطا فرماتا ہے. وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اسماء کا علم عطا فرما دیا. میرے عزیز یہ انعام ہے میرے رسول کا. آواز میری متاثر ہے، میں زیادہ زور بھی نہیں دے سکتا، زیادہ اسپیڈ سے بول بھی نہیں سکتا. بس یہ چاہتا ہوں کہ دھیرے دھیرے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں جس سے مجھے بھی ہدایت ہو اور آپ کو بھی ہدایت ہو. ایک بات مجھے بتائیے بھائی میرے کہ اگر یہ پورا مجمع ہے اور اس مجمع میں سے کسی کو منتخب کر لیا جائے، بولو اس کو فخر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے اندر ناز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے اندر غرور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیے آئے گا نا؟ وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ نے یہ سب کچھ جو تخلیق کیا وہ اس لیے تاکہ میرا حبیب راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں میں مصطفیٰ کی روح کو ممیز و ممتاز فرما دیا. اب تو مصطفیٰ کو راضی ہونا چاہیے تھا، پھر بھی وہ شمع نبوت سے کشکبار، پھر بھی وہ شمع نبوت سے کشکبار ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے درمیان ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. کس فرشتے کو علم ہوگا کہ کسے خدا نائب بنانے جا رہا ہے؟ لیکن یہ صدقہ ہے میرے رسول کا کہ صحبت مصطفیٰ میں عالم ارواح میں فرشتے آ گئے تو اللہ نے انہیں بھی غیب کا علم عطا فرما دیا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں کو کیا پتا کہ کسے بنانے جا رہا ہے؟ فرشتوں کو معلوم ہو پائے گا. لیکن یہ صدقہ ہے میرے رسول کا کہ ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا اور فرشتوں نے جان لیا کہ اللہ خلیفہ کسے بنانے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور صرف یہی نہیں جانا کسے خلیفہ بنانے جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی جان لیا کہ جس کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے یہ خون خرابہ کرنے والے، یہ جھگڑا کرنے والے. تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ آتا جلو اللہ تو ایسا کیوں کرے گا؟ فیہا من یفسد و یسفک الدماء، یہ تو آپس میں جھگڑے کریں گے، خون خرابہ کریں گے. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم ہی کافی. معلوم کیا ہوا؟ یہ خواہش فرشتے بھی لیے ہوئے ہیں کہ جو خلافت انسان کو ملنی ہے ہمیں مل جائے بانداز دیگر. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم ہی کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا فرمایا تھا؟ انی عالم ما لا تعلمون، اپنے علم پر اطراء نہیں. تمہارا علم محدود ہے، میرا علم لامحدود ہے. انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں
خوش ہونا چاہیے تھا، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار آدم کو آدمیت مل گئی، تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، آدم کو آدمیت مل گئی، ٹھیک ہے، نبوت بھی مل گئی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، پھر بھی وہ شمع نبوت سے جشن بار ہر نبی نے آتے ہی چرچا کیا کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا، میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا، میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا، ٹھیک؟ مثال کے طور پر میں آپ کے وہاں آیا، لیکن میرا چرچا میرے آنے سے پہلے ہو رہا ہو، ناظم جلسہ آئیں تو چرچا کریں، خطیب اعظم آئیں تو چرچا کریں، ناظم اعلیٰ آئیں تو چرچا کریں، مدرسے کا مدرس آئے تو چرچا کرے، بولو تو مجھے فخر و ناز ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے نا کہ میں بھی پہنچا بھی ہوں، میرا چرچا ہے، پورے اسٹیج پہ صرف میرا ہی گنگان ہو رہا ہے، تو میں کمرے میں بیٹھا رہوں، خوش ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ ارے بولو بھائی، یہ تقاضا بشری ہے، تعریف کی جائے گی تو خوش ہوگا، ٹھیک ہے، چرچا کیا جائے گا تو خوش ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے سیدھے نہیں بتایا کہ نبی آئے گا، نبی آئے گا، نام بھی بتا دیا، کیا؟ نام بھی بتا دیا کہ جو آنے والا آئے گا اس کا نام عرش پر احمد ہوگا اور فرش پر محمد ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اور خوش ہونا چاہیے تھا، یہاں تک کہ ولادت مصطفیٰ ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدانی گیتی پہ جلوہ فکن ہو گئے، لیکن جانتے ہو جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے ہر بچہ سینہ تان کے روتا، نہ روئے تو اس کی پڑائی ہوتی، بچہ اگر پیدا ہونے میں نہ روئے تو اس کی پٹائی ہوتی ہے، اس کو پیٹا جاتا ہے کہ روئے، ٹھیک ہے؟ تو ہر بچہ سینہ تان کے ماں کی گود میں روتا ہے، لیکن میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے نا تو اتنا سب چرچا ہوا تھا، رونا ہی تھا تو آغوش مادر میں روتے، لیکن سنو میرے رسول جب پیدا ہوئے تو سجدے میں چلے گئے اور خدا کے حضور رو رہے ہیں، اشکباری کر رہے ہیں، ابھی تک تو زبان پہ نہیں لائے تھے، معاملہ سب دل ہی دل کا تھا، لیکن جب سجدے میں گئے تو دنیا میں آ کر آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے نہ چنی چاہیے نہ چنا چاہیے، نہ زمین چاہیے نہ زماں چاہیے، نہ مکی چاہیے نہ مکہ چاہیے، اے اللہ میری مرضی یہ ہے کہ میری امت کو میرے لیے ہوا کر۔ حضور نے دنیا میں آگے اپنی امت کے ہوا ہونے کی گزارش کی، اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی، بولو آدم علیہ السلام رو کے مانگے، بولو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ چاہے 350 سال لگ جائے، رو کے دعا مانگے، ابھی حاجی لوگ گئے ہیں لوٹ کے آ رہے، عرفات کا میدان جہاں حج جو ہے یوں سمجھ لو کہ حج وہیں مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ میدان، اس میدان میں آدم علیہ السلام رو کے مانگے، دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ پانی پہ تیر رہی تھی، کنارہ نہیں مل رہا تھا، رو کے مانگے، بولو دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے بولو بھائی، ہم بولتے ہیں تو بھاگو کے پھر دعا قبول ہوئی نا؟ شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری بہت سے نبی جو اس دنیا میں آئے جب رو کے مانگا خدا سے اللہ نے ان کی آرزو پوری کی کہ نہیں کی؟ میرے نبی رو کے مانگ رہے ہیں، میرے نبی رو کے مانگ رہے ہیں، ان کی دعا تو قبول ہونی چاہیے۔ بولیے، پیدا ہوئے رو کے مانگا، خدا نے دیا نہیں۔ کعبے کی دیوار کے سائے میں آئے مانگا، اللہ نے دیا نہیں۔ صفا و مروہ پہ مانگا، اللہ نے دیا نہیں۔ چاہے زمزم پہ مانگا، اللہ نے دیا نہیں۔ یہاں تک کہ ام ہانی کے گھر میں رسول اللہ روتے روتے سو گئے، روتے روتے ہوتا ہے نا، روتے روتے سو گئے۔ ہماری طرح حضور نہیں سوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں جب سوتا ہوں تو میرا دل جاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ ام ہانی کے گھر میں آپ استراحت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور ذرا چپکے سے جانا بالی پہ۔ کیسے جانا؟ چپکے سے جانا۔ حضرت جبریل امین بھی چپکے سے آ گئے، سرانے آگے کھڑے ہو گئے۔ ابھی تک حضور کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی حضرت جبریل کی تو حضور کو کبھی کھا پایا، کبھی رکوع میں پایا، کبھی سجدے میں پایا، کبھی قعدے میں پایا، اس حالت میں کبھی نہیں پایا تھا، اس حالت میں کبھی نہیں پایا تھا، کیونکہ حضور جب سوتے ہیں تو جبریل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ڈائریکٹ وہی نازل فرماتا ہے۔ میرے نبی جب آرام فرماتے ہیں تو حضور جب سوتے ہیں تو پھر اللہ ان ڈائریکٹ وہی نہیں بھیجتا، ڈائریکٹ وہی مصطفیٰ کے نازل فرماتا ہے۔ کون؟ رب العالمین۔ سپنے میں جو وحی ہوتی ہے یہ وحی اللہ ڈائریکٹ دیتا ہے، کسی فرشتے کو نہیں بھیجتا۔ لیکن آج حضرت جبریل کی معراج ہے کہ اللہ نے عالم خواب میں حضور سو رہے تھے، جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ، جو حسینوں کا حسین ہے، تم نے جس کا جلوہ دیکھا ہے آج جا کے اس کا تلوہ دیکھ لو، آج جا کے اس کا تلوہ دیکھ لو کہ جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ حضرت جبریل آئے، حضور کو اس حال میں کو دیکھا، چکر لگا کر کے پائتی آئے۔ اب جو حضور کے طلبے کی زیارت کی نا تو حضرت جبریل امین کا عشق بڑھ گیا، اور جہاں عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی، جہاں پیار ہوتا ہے، وہاں طبیعت یہ کہتی ہے کہ جس کو چاہا جاتا ہے اسے چوم لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کو چاہا جاتا ہے اس کو۔ تو حضرت جبریل امین بھی کھڑے نہ رہ سکے، انہوں نے بھی اپنے عشق کا اظہار کیا اور طلبہ مصطفیٰ سے اپنی کافوری پیشانی کو لگا دیا، اپنی سجدہ نہ سمجھنے کی سر دیتا ہوں نذرانہ، ٹھیک ہے؟ حضور نے آنکھیں کھول دی، مجدہ حافظہ حضرت جبریل نے سنا دیا۔ اللہ کے رسول جب تیار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے تیار ہوئے، تو سنو، اللہ نے ایک براق بھی بھیجا تھا، سواری رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو دروازے میں بنا ہوا تھا۔ اب جب رسول پاک، اور یہاں ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو کہ ایک لمحے کی سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 براق پیدا کیے تھے۔ کتنے براق؟ 70,000 براق پیدا کیے تھے کہ انہی میں سے کوئی ایک جائے گا۔ سب بڑے تنومند تھے، فربا تھے، لیکن جس براق کو اللہ نے چنا تھا
وہ تھوڑا ان میں دربل تھا. کیا تھا؟ دربل تھا تو روتا تھا. دیکھو رونے کا اثر، انسان تو انسان ہے، اگر براق بھی رو دے تو اس کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. میرے عزیز روتا تھا کہ نہ جانے میں حاضری رسول کی کر پاؤں گا کہ نہیں، نہ جانے حضور کی خدمت میں رہ پاؤں گا کہ نہیں. میرے تو سارے ساتھی مجھ سے زیادہ تنومند ہیں، نہ جانے اللہ مجھے حضور کی بارگاہ میں بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا. تو روتا تھا. اللہ نے اس رونے والے براق کو پسند فرما لیا اور اسی کو بھیجا. ذرا سوچو کہ وہ دربل براق کیسا تھا. طاقتور براق کا عالم کیا ہوگا؟ جب دربل براق کا عالم یہ ہے کہ جب سفر کرے رسول تو پل میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کر. ایسا براق جب اس نے حضور کی زیارت کی نا، جب حضور کی زیارت کی اس براق نے تو خوشی سے بلند ہو گیا. جن کے احسان تلے تم جی رہے ہو، حضرت شرف الدین یحییٰ بریلوی وہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں اس واقعے کو. سنو کہ وہ خوشی سے بلند ہو گیا. اب جب خوشی سے وہ بلند ہو گیا تو حضور کو اس سواری پر بیٹھنے میں مشقت ہوئی. آپ کی پیشانی پر پسینے آ گئے. اب جو پسینے کی بوندیں آئیں تو اتنا پسینہ آ گیا کہ وہ ڈھلکنے لگا. جب وہ ڈھلکنے لگا عنقریب تھا کہ وہ مٹی میں مل جاتا. لیکن سنو آج کل کچھ لوگ نبی کو کہتے ہیں کہ مٹی میں مل گئے. اے ظالموں، نبی کو تم مٹی میں ملانے کی سوچ رہے ہو. میرا رب تو وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے پسینے کو بھی مٹی میں نہیں ملنے دیتا. جیسے ہی ٹپکا پسینہ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا شق ہو جا. پھٹ گئی زمین، وہاں سے ایک پودا نکلا. اب جو پودا نکلا تو اس میں پھول آیا. اب جب پھول آیا تو اسی پھول میں یہ پسینہ بس گیا. بات سمجھے؟ جسے گلاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی وجہ ہے بزرگوں نے علماء نے آپ کو یہ بتایا کہ جب پھول دیکھو تو درود شریف پڑھا. کیا پڑھا کرو؟ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہو. پھول کی زیارت کرو تو تمہارے وہاں تو پھول زمین پہ بچھا دیا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ادب یہ کہتا ہے کہ پھول کی بے حرمتی مت کرو کیونکہ اس میں میرے مصطفیٰ کا پسینہ شامل ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب پیر صاحب آگے تمہارے اوپر سے نیچے پھول جاؤ. پھول یہ ٹھیک ہے جو کیا ہے، گلے میں پہنا دیا عزت کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن زمین پہ پھیلا دینا یہ مناسب نہیں ہے. سنو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا. ٹھیک ہے، آسمانوں میں گئے، نبیوں سے ملاقات ہوئی، لوح دیکھا، قلم دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا دیکھا. لے جانے والے جبریل ٹھہر گئے، مصطفیٰ آگے بڑھ گئے اور ایسا آگے بڑھے کہ جہاں نہ آگے ہے نہ پیچھے، نہ دائیں ہے نہ بائیں. پھر بھی اللہ نے انہیں پیدل نہیں جانے دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے وہاں بھی سواری رکھی. اس سواری کا نام ہے رف رف. کیا نام ہے؟ رف رف. سواری سے مصطفیٰ پہنچے. رب العالمین قرآن میں فرما رہا ہے ثم دنا فتدلی. مثال کے طور پر میں ابھی اشرف العلوم میں داخل ہوا تو میرا استقبال کرنے کے لیے جو کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو کوئی حق نہیں تھا، میں تو خبریں میں چلا جاتا اپنی جگہ معلوم ہے نا. لیکن یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ اگر مہمان آئے تو اس کا استقبال کیا جائے.
نہ کہ دعوت دے کر کے اور بنیان اتار کر کے اور اپنا تخت پہ لگے ہوئے لوگ آرام کر رہے ہو. بولیے آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ مہمان آنے والا ہے، تم کیسے ہو کہ تمہیں نیند آئے گی؟ بولیے اگر مہمان آ جائے گا تو خوشی ہوگی اس کو؟ بولیے آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے اور آپ ادھر بنیان پہن رہے ہو، ایسے ننگے دوڑ کے چلے آ رہے ہو، اس نے تو کپڑا بھی نہیں پہنا، اس نے تو میری محبت میں سرشار ایسا کہ اس نے کپڑا بھی نہیں پہنا. بولیے مہمان خوش ہوگا؟ جو تو ننگا چلا آیا، بنیان پہن کے چلا آیا، چٹی پہن کے چلا آیا، بولیے خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا. مہمان کے استقبال میں ضروری یہ ہے کہ آپ بھی ویسے ہی مزین رہو، آپ کی داڑھی بھی سنوری ہوئی ہو، آپ کا لباس بھی اچھا ہو، آپ کی خوشبو کے ساتھ ہو. جتنا زیادہ آپ اپنے کو ڈیکوریٹ کر کے اپنے مہمان کے سامنے جاؤ گے وہ اتنا زیادہ خوش ہوگا. بات سمجھ لینا، یہ اخلاقی فریضہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے دعوت دے دی آپ نے اور ٹھیک ہے تو حافظ صاحب آئیں گے. عمل وہاں لکھا ہوا ہے بہار سے الگ ہو گئے تم لوگ بہت اچھا ہے، ورنہ بہار کی یہی تہذیب ہے. بہار میں بھی 5-6 دن تھے، جہاں جہاں دعوت تھی وہاں یہی حال میں نے دیکھا. وہاں کی تہذیب یہی ہے کہ چٹی بنیان پہن کر کے آپ استعمال کر رہا ہے، پہنتے پہنتے چلا رہا ہے. بولو یہ اخلاق ہے؟ بولیے نہیں اخلاق نا. پتا کیا چلا کہ استقبال کے لیے آگے بڑھ کے آنا، وہ بھی اچھی طرح سے آنا، یہ مہمان کی تھکان کو دور کرتا ہے. مہمان کی تھکاوٹ کو دور، تو سفر کر کے آیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو اچھے سے عزت دے دی تو اپنی ساری تھکان کو بھول کر، کہاں تو مسکرا نہیں پاتا تھا لیکن آپ کے اس صداقت کو قربان ہوگا، آپ کے سینے سے لگ جائے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا؟ بلا تفصیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو، اللہ کا کوئی شیپ و آکار نہیں ہے، لیکن اس روز اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب بلایا تو اللہ اپنے حسن کے کمال پر تھا. اللہ اپنے حسن کے کمال پر تھا. موسیٰ نے تو صرف حسن کی تجلی دیکھی تھی، غش کھا کے گر گئے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حبیب کبریا پہنچے ہیں تو اللہ اپنے حسن کے کمال پر تھا. تو کیا کہا گیا؟ ثم دنا فتدلی. اب قرآن یہ کہہ رہا پہلے ذات حق قریب ہوئی، اللہ میزبان ہے، مصطفیٰ مہمان ہے، تو خدا کیا فرما رہا ہے؟ ثم دنا فتدلی. پہلے ذات حق قریب ہوئی پھر مصطفیٰ. حسن کا کمال کیسا ہے؟ حسن کا کمال کیسا ہے؟ اللہ تو کبھی چھپا ہی نہیں تھا مصطفیٰ سے. میرے نبی نے تو خدا کو بار بار دیکھا، اس طرح گردن جھکائی، دیکھ لی تصویریں یاد، لیکن آج جب دیکھنے کے لیے پہنچے تو جتنا دیکھا تھا اس سے کہیں زیادہ دوبالا جلوہ سامانیوں میں رب العالمین تھا. تو جب رب العالمین کی اس جلوہ سامانی کو میرے مصطفیٰ نے دیکھا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حیرت سے دیکھا، حسرت سے نہیں دیکھا، حیرت سے دیکھا. ما زاغ البصر وما طغی. نہ پلک جھپکی نہ آنگن، نہ پلک جھپکی. ایک بات بتاؤ کہ ابھی آپ اسی مجمع میں اچانک کسی پہ اپنی نظر ڈالو اور بس سے تکیل ہو تو سامنے والا شرمندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولی بھائی شرمندہ ہوگا نا. اگر بغیر پلک چھپکائے کسی کو دیکھا جائے تو سامنے والا شرمندہ ہوگا کہ نہ جانے میری خوبی پر یہ حیرت کر رہا ہے یا میری کمی پہ حیرت کر رہا ہے نا؟ تو شرمندہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب شرمندہ ہوگا تو
اپنی شرم کو مٹانے کے لیے کیا بولے گا؟ بھائی صاحب آپ کو مجھ سے کوئی حاجت کی کوئی ضرورت ہے؟ بولے گا نہیں بولے گا؟ ایسا کیوں تک رہے ہو؟ کوئی ضرورت ہے؟ بولیے یہ جملہ بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ ذرا خیال کرو، اللہ تو علیم و خبیر ہے، لیکن جب مصطفیٰ نے اس طرح سے اپنے رب کا دیدار کرنا شروع کیا تو میرا رب فرما رہا ہے حل لک حاجتی، کیا اے حبیب مجھ سے تمہیں کچھ حاجت ہے؟ کوئی حاجت ہے؟ تو سوچو جس نبی نے ماں کی کوکھ سے پیدا ہو کر اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری امت میں ہبا کر دی جائے، رب حملی امتی، ٹھیک کعبے میں، کعبے کے چھت پہ، ٹھیک ہے میثاق رحمت کے نیچے، حتیم میں، مقام مستجاب پہ، مقام مستجاب پہ، رکن یمنی پہ، رکن شامی پہ، رکن عراقی پہ، رکن اسود پہ، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں اپنی امت کے ہدا ہونے کی دعا نہیں کی تھی. ٹھیک ہے بھیا، تھوڑا سا سمجھ لو، جو مانگ مسلسل کر رہا ہو اور جس سے مانگ رہا ہو وہ سامنے آ جائے اور وہی پوچھ لے تمہیں مجھ سے کیا چاہیے، تو بولو تم فوراً کہو گے نا مجھے یہ چاہیے.